बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ ओवरहेड। जो फोर्थ प्रॉब्लम आता है वार्म मार्केट पे वर्क करते हुए, आज हमने उसको डिस्कस करना है और उसका नाम है एम्बैरेसमेंट फ्रॉम प्रियर फेलियर इन एमएलएम में जो पहले लोग नाकाम हो चुके होते हैं या किसी भी 2 नंबर पिरामिड पोंजी किसी भी स्कीम में नेटवर्किंग की किसी भी 2 नंबर स्कीम का जो लोग शिकार हो चुके होते हैं या उसमें पहले जो लोग काम कर चुके होते हैं वो लोग जब रियल नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनको एक चैलेंज ये आता है कि वो ऑलरेडी अपनी जो वार्म मार्केट होती है उनको जो उनका पहले वर्क होता है पिरामिड्स या पोंजी स्कीम का, उसके हवाले से उनको अपनी वार्म लिस्ट को इनवाइट कर चुके होते हैं। तो उनका ये प्रॉब्लम आता है कि अब वो कैसे अपनी जो वार्म मार्केट है उसको कैसे दोबारा इनविटेशन दें कि अब जो वर्क वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल लीगल है, फेक वगैरह नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आता है। इस वजह से वो लोग, कुछ लोग जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो फिर अपनी वार्म मार्केट पे वर्क नहीं कर पा रहे होते, जो उनको तरीका नहीं आ रहा होता। तो आज ये जो फोर्थ ओवरहेड है ये उसी के अबाउट है। तो इसको हम आगे रीड करते हैं, इससे आपको समझ आएगी क्या क्या होता है। ये हर बंदे का प्रॉब्लम नहीं होता, बहरहाल कुछ लोग होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है। तो भी देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है, किस तरह से है। कहता है अनदर मोर कॉमन रीज़न पीपल विल यूज़ टू जस्टिफाई नॉट अप्रोचिंग वार्म मार्केट। एक और जो कॉमन आम वजह होती है कि लोग अपनी वार्म मार्केट पे वर्क नहीं कर पा रहे होते, वो लोग ये वजह बताते हैं कि लीड्स टू एम्बैरेसमेंट, कि वो पहले किसी न किसी स्कैम का शिकार हो चुके होते हैं। तो वो दिल बर्दाश्त हुए होते हैं कि ख़ुद भी और वो आगे भी परेशान होते हैं कि आगे वो अपनी टीम बिल्डिंग कैसे करेंगे। दे आर मोटिफाइड बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन इन 3 MLM डील्स एंड दे कांट स्टैंड द थॉट ऑफ अप्रोचिंग देयर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स ऑफ फोर्थ टाइम। तो वो आपको ये बताते हैं कि वो ऑलरेडी 1 या 2 या 3 या 4 जितनी भी वो उसमें ब्रांड्स या जितने भी वो इलीगल पिरामिड्स में काम कर चुके होते हैं, वो उनका बताते हैं कि वो ऑलरेडी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को 2 3 4 दफ़ा उनको इनवाइट कर चुके हैं, ख़ुद भी उनका शिकार हुए थे और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी उनका शिकार कराया था। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि चौथी दफ़ा अपनी फैमिली या अपनी फ्रेंड्स को किस तरह से इनवाइट करें, किस तरह से इस सिस्टम के अबाउट डिस्कशन करें। तो वो समझ रहे होते हैं कि शायद अब वो टीम बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में अब उनको सिस्टम सही मिल गया होता है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि अब वो किस तरह से दोबारा उनको अपनी मार्केट को दोबारा इनवाइट किस तरह से करें। कहता है इट्स एक्चुअली लेजिटिमेट कंसर्न। ये बड़ा अच्छी बात है, बड़ा एक ज़रूरी प्रॉब्लम है, इसको एक अच्छे तरीके से डिस्कस करना चाहिए। इट्स अ ह्यूमन नेचर। कहता है ह्यूमन नेचर है बट इट्स नॉट सफिशेंट जस्टिफिकेशन। ये एक फितरत है, लेकिन ये कंप्लीट इसको नहीं बोलेंगे कि भाई अगर वो पहले किसी इस तरह के काम कर चुका है तो अब वो दोबारा कामयाब नहीं हो सकता या वो राइट वे में राइट चीज़ें नहीं कर सकता। ये गलत बात है, इस तरह नहीं, ऐसा नहीं होता। हम इंसान हैं, हम कोई पत्थर या पौधे या मिट्टी थोड़ी है कि जहाँ लग गए, जहाँ एक दफ़ा हम गिर गए या जो हमें एक दफ़ा चैलेंज आ गया तो हम अब सारी ज़िंदगी उधर ही पड़े रहेंगे। अगर हम जा रहे होते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हम ये थोड़ी है कि सारी ज़िंदगी हम उधर ही पड़े रहेंगे। हम इंसान हैं, हम अच्छी जगह की तरफ मूव कर जाते हैं, अच्छे शोबे की तरफ मूव कर जाते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं, अच्छी डिग्री की तरफ मूव कर जाते हैं, या जहाँ से हमारे ड्रीम्स फुलफ़िल हो रहे थे हम उधर की तरफ मूव कर जाते हैं। जहाँ हमें बेटर चीज़ें नज़र आ रही थी हम उस तरफ मूव कर जाते हैं। हम इंसान हैं, ठीक है। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है हम उसी की तरफ मूव कर जाते हैं। ये एक आम सी बात है। बिकॉज सम पीपल हैव बीन इन्वॉल्व इन सेवरल कंपनीज़। कुछ लोग जो होते हैं वो कई सारी कंपनीज़ में ऑलरेडी वर्क कर चुके होते हैं। दे नो हैव वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेज़ पॉसिबल। तो कहते हैं अब वो बेस्ट उनको सिस्टम मिल गया, अब इसमें वो वर्क कैसे कर सकते हैं। हियर इज़ द बेसिक डायलॉग वी टीच आवर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर कंसर्न अबाउट दिस प्रॉब्लम। कहते हैं हमारे साथ जो नया बंदा ज्वाइन होता है जिसको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा होता है उसको हम इस तरह से उसको सोल्यूशन देते हैं। एक स्टेटमेंट बताते हैं कि वो इस तरह से बोले आफ्टर बिट ऑफ स्मॉल टॉक, कि वो अपनी जो उसकी फैमिली होती है या जो उसके फ्रेंड्स होते हैं जिनको ऑलरेडी वो प्रीवियस उनमें पिरामिड्स में इनवाइट कर चुका था, तो
اب کی بار وہ ان کو کس طرح سے ڈسکشن کرے، وہ اس طرح سے ہے کہ تھوڑا بہت بات چیت کر کے دین شیئر دس انفارمیشن ود دا وام مارکیٹ پراسپیکٹ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس آگے جو انفارمیشن دی گئی ہے، بتایا گیا ہے، آپ نے اپنی انہی لوگوں کو، فیملی فرینڈس کو یہ والا اس طرح سے بولنا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے یو اینڈ یور وائف نو. اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے، اگر آپ پہلے کسی اس طرح پیرامڈ کا شکار رہ چکے ہو، تو اب آپ نے اپنی فیملی یا فرینڈس کو، جن کو آپ نے پہلے 2-3 بار ان 2-3 اللیگل پیرامڈز میں انوائٹ کیا ہوا تھا، تو اب آپ نے ان کو کیسے اپروچ کرنا ہے، وہ اس طرح سے. یو اینڈ یور وائف، آپ اور آپ کی مسز جانتے ہیں، آئی ہیو بین ریسرچنگ دا فیلڈ آف MLM کوائٹ کیئرفلی. میں MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ کا جو فیلڈ ہے یا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اس کے بورڈ میں بہت زیادہ احتیاط سے یا بہت زیادہ ڈیپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا. حقیقت میں ان این ایفرٹ ٹو بیکم ایکسٹریملی نالجیبل، میں اس کے اباؤٹ میں بہت زیادہ نالج گین کر رہا تھا یا بہت زیادہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا اوور دا لاسٹ فیو ایئر، لاسٹ ایئر سے یا لاسٹ 2-3 سالوں سے. آئی ہیو انرولڈ ان سیورل ڈفرینٹ کمپنیز ان آرڈر ٹو لرن فرام دا ڈفرینٹ ایکسپرٹس. میں نے ڈفرینٹ کمپنیز میں بھی جوائن کیا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز سے میں ورک کیا ہے، تاکہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ڈفرینٹ سینئرز لوگوں سے میں سیکھ سکوں کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں یا کون سا ٹھیک ہے، کون سا ٹھیک نہیں ہے. ویل آئی ایم ہیپی ٹو ٹیل یو دیٹ آل دا انالیسز فائنلی پیڈ آف. میں آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرا تجربہ تھا یا وہ جو میری ایک ریسرچ تھی، اس کا مجھے صلہ مل گیا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ مجھے رائٹ سسٹم کی اور رائٹ وے کا سمجھ آ گیا ہے. آئی ہیو بین ایبل ٹو ماسٹر انف اباؤٹ دا انڈسٹری ٹو پک دا گلوبل آرگنائزیشن دیٹ الاؤز پیپل ٹو ارن $530,000 to $50,000 a month. کہتا ہے میں اب اس تجربے پہ پہنچ گیا ہوں ان اے شارٹیسٹ اماؤنٹ آف ٹائم، کہ میں اب اس تجربے پہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے اب ایگزیکٹ جو برانڈ ہے اور ایگزیکٹ جو رائٹ وے ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کون سا ہوتا ہے، کون سا ایسا راستہ ہوتا ہے یا کون سا ایسا برانڈ ہے جو تھوڑے سے ٹائم کے بعد $50,000 تک پر منتھ پے کرنے لگ جاتا ہے، اور جو گلوبل آرگنائزیشن ہو وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ مجھے اب پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا برانڈ گلوبل ہے، کون سا نیشنل ہے، اور کون سا برانڈ تھوڑے سے ہی ٹائم کے بعد $50,000 پر منتھ تک پے کرنے لگ جاتا ہے. کس میں زیادہ ترقی ہوتی ہے، کون سا اچھا ہوتا ہے، میں اب اس چیز کی پہچان کے قابل ہو گیا ہوں، یا میں یہ پہچان کر لیتا ہوں. آئی ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم، میں نے بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے، پیسہ اسپینڈ کیا ہے اور انرجی اسپینڈ کی ڈوئنگ مائی ہوم ورک، اینڈ ناؤ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ آئی سیم ٹو بی لوزنگ سلیپ ایوری نائٹ. کہتے ہیں اب وہ جو میں نے اتنا پیسہ ضائع کیا، میں نے اتنا ٹائم ضائع کیا، میں نے اتنی انرجی ضائع کی، اب میں اس قابل ہو گیا ہوں اور میں بڑا خوش ہوں، ایکسائٹیڈ ہوں کہ میری راتوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں. اب میں ایگزیکٹ سسٹم میں پہنچ چکا ہوں، ایگزیکٹ سسٹم کا مجھے پتہ چل گیا ہے، لیگل کون سا ہے، کس طرح سے وہ کتنا پے کرتا ہے، کتنا کم ٹائم میں وہ بڑے لیول پہ لے جاتا ہے، کون سا ڈیوریبل ہے، وہ مجھے پتہ چل گیا. آئی نیڈ ٹو سی یو ایز سون ایز پاسبل ٹو فائنڈ آؤٹ ایف یو وڈ بی انٹرسٹیڈ ان ارننگ دس کائنڈ آف منی. تو کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ بھی اپنے پاسبل ٹائم میں اس سسٹم کو دیکھنا چاہیں گے کہ اس طرح کا پیسہ کیسے کم سے کم ٹائم میں ملنے لگ جاتا ہے، کہ آپ اس چیز کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کہتا ہے انسٹیڈ آف پورٹریئنگ یور پاسٹ انوالومنٹ آر یور نیو ڈسٹریبیوٹرز پاسٹ انوالومنٹ ایز اے لائبلٹی. کہتا ہے جو آپ کا پریویس پاسٹ کا جو تجربہ تھا یا پاسٹ کا جو بیڈ ایکسپیرینس تھا، اس کو آپ کے راستے کی، آپ کے کامیابی کی رکاوٹ بننے کی بجائے، آپ کا پاسٹ بیڈ ایکسپیرینس تھا یا آپ کی ٹیم میں کسی کا پاسٹ کا بیڈ ایکسپیرینس تھا، وہ آپ کے راستے میں کامیابی کی رکاوٹ بنے، اس کو آپ ایسٹ میں کنورٹ کریں. لائبلٹی سے آپ نے ایسٹ میں کنورٹ کرنا ہے، یہ آپ کو فائدہ دے، آپ کا جو پاسٹ کا بیڈ ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو فائدہ دے، اس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے اس کو. وڈ ناٹ یو مچ ریدر پرچیز لائف انشورنس. کیا آپ لائف انشورنس پرچیز کرنا چاہیں گے، آر این آٹو موبائل یا کوئی آٹو موبائل پرچیز کرنا چاہیں گے، اور ایکچولی اینی تھنگ فرام سم ون ہو ہیڈ دا براڈ ایکسپیرینس آف
representing more than one company. کیا کہتے ہیں آپ کون سا کس چیز کو آپ پریفر کریں گے؟ آپ گاڑی لینا پریفر کریں گے، آپ لائف انشورنس لینا پریفر کریں گے، یا آپ کوئی ایسا ورک کرنا پریفر کریں گے جو آپ کو ان ساری چیزوں کو اچیو کرنے کا ایکسپیرینس دے اور آپ یہ ساری چیزیں کم ٹائم میں بڑے لیول پہ جا کے اچیو کر سکیں؟ If this is your situation, اگر آپ کی یہی سچویشن ہے then be sure to use this strategy to approach the people in your warm market. اگر آپ کی یہی سچویشن ہے، آپ کا پہلے کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے کسی پیرامڈس کا، کسی پونزی اسکیم کا، تو آپ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو آپ رائٹ وے میں یوز کریں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بنے، رائٹ ٹریک پہ، رائٹ سسٹم میں، رائٹ وے میں کرنے میں آپ کی رکاوٹ بنے، تو اس کو آپ پازیٹیو وے میں اچھے طریقے سے اس کو اس طرح یوز کریں کہ آپ کے جو لوگ جن کو آپ پہلے ان پیرامڈز میں جوائن کروا چکے یا ان کی انویٹیشن دے چکے، تو ان کو بتائیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے میں آلریڈی 2-3 ادھر ورک کر رہا تھا، 2 میں کام کیا تھا، 3 میں کام کیا تھا، لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ ایگزیکٹ وے نہیں تھا، اور میں اسی کی مزید ڈیپ اسٹڈی میں تھا، ریسرچ میں تھا کہ کون سا برانڈ اچھا ہوتا ہے، کون سا برانڈ اچھا نہیں ہوتا، کس میں زیادہ کمپنسیشن اچھا پلان ہوتا ہے، کون زیادہ پے کرتا ہے، کون زیادہ نہیں پے کرتا. تو میں اب اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے صحیح ٹریک کا پتہ چل گیا ہے، صحیح انڈسٹری کا پتہ چل گیا ہے، اور صحیح وے میں کام کرنے کی بھی اب سمجھ آ گئی ہے. اس کے اباؤٹ میں بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی کر چکا ہوں. اب صحیح جو برانڈ مجھے مل چکا ہے، اب واقعی جو میری اتنی زیادہ محنت تھی، پیسہ تھا، ٹائم تھا، انرجی تھی، اب اس ساری محنت کا صلہ مجھے مل گیا، مجھے ایک صحیح سسٹم مل گیا. تو کیا آپ اس صحیح سسٹم کے بارے میں نہیں جاننا چاہیں گے؟ تو وہ بولتے ہیں ہاں جی جاننا چاہیں گے، یا جس طرح سے بہرحال اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہی ہم جو ہوتے ہیں اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے بیڈ ایکسپیرینس کو، جس کسی کا بھی بیڈ ایکسپیرینس ہو، اس کو اپنے پازیٹیو ایکسپیرینس میں کنورٹ کرنا ہے.